اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے شمع ہدایت اسلامک پروگرام احکام رمضان کاشف مطہری کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا بشارت حسین صاحب۔ ہمارے پاس مولانا صاحب کے لیے پہلا سوال ہے، کفارہ جم سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اچھا، کفارہ یعنی سب سے پہلے کفارہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی حلال چیز سے اگر روزہ توڑے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ایک کفارے سے مراد اس کے اوپر یہ اختیار ہے یا وہ ایک غلام کو آزاد کرے، چونکہ اس زمانے میں ایسا پاسبل نہیں ہے تو وہ کیا کرے، 60 مسلسل جو ہے روزے رکھیں، جس میں 31 روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد باقی روزے جو ہیں گیپ کے ساتھ وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یا وہ 60 مسکینوں کو یا 60 فقیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں، جس میں ہر فقیر جو ہے اس کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے۔ اگر اس کو پاسبل ہے یہ فقیر کو کھلا سکتے ہیں الگ سے تو پھر وہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے گا۔ تو اس میں یا غلام آزاد کرنا یا جو ہے روزہ رکھنا یا فقیروں کو کھانا کھلانا، تو ان تینوں میں سے ایک اگر بجا لاتا ہے تو کافی ہے۔ ایک روزے کا جو ہے یہ کفارہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ اس روزے کو جو ہے کسی حرام کام سے اگر توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک کفارہ، اب یہ آپشن نہیں رہے گا ان کو، ان تینوں میں سے جو بھی اس کے لیے پاسبل ہے۔ مثلا اس زمانے میں جو پاسبل ہوتا ہے وہ 60 مسکینوں کو 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 60 روزے بھی اس کو رکھنے ہوں گے۔ اس کو کفارہ جمع کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، کیا روزہ نہ رکھنا اور روزہ توڑنے میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کر توڑنے سے بہتر ہے وہ شروع سے سرے سے ہی مثلا روزے کی نیت ہی نہ کریں۔ جی، تو رمضان المبارک ہے، چاہے وہ روزہ جو ہے رکھے ہی نیت نہ کریں یا رکھ کر دن میں کوئی ایسا مبتلات روزہ انجام دے تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اس نے اگر نیت ہی نہیں کی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، تو گویا کہ اس نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر چاہے وہ شروع سے سرے سے ہی صبح سے جو ہے وہ روزے کی نیت ہی نہ کرے، یا روزے کو اگر توڑ دے، مثلا رکھنے کے بعد اگر توڑ دے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کے اوپر جو ہے اس کو جس طریقے سے اس نے یعنی دونوں جو ہے روزہ توڑنا شمار ہو جائے گا تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ صحیح۔ تیسرا سوال ہے، کیا حالت روزے میں نہا سکتے ہیں؟ حالت روزے میں نہانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان مثلا عام طور پر جو روٹین کا نہانا ہے اس میں نہا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس نہانے کی وجہ سے وہ ذوق اور کمزوری کا اگر شکار ہو جاتی ہے، بار بار نہا رہا ہے، تو پھر حالت روزہ میں مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار وہ نہ نہائے جس سے اس کو ذوق اور کمزوری پیدا ہوتی، تو یہ مکروہ ہے۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، حالت روزے میں بیوی سے خوش فعلی کرنے کا کیا حکم ہے؟ حالت روزے میں مثلا بیوی سے جو ہے خوش فعلی یعنی یا اس طرح کی کچھ کام کرے جس سے انسان کا جو ہے شہوت ابھر جاتا ہے، تو حالت روزہ میں جو ہے یہ کام مکروہ ہے کہ انسان اس طرح کا کوئی کام اپنی زوجہ کے ساتھ نہ کرے جس سے اس کا شہوت جو ہے ابھرے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا تو میرے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، یعنی انزال منی ہو جائے گا، اگر اس کو یہ یقین ہے تو اس وقت اس کے اوپر یہ کام جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ایسا کیا، خوش فعلی کی، پھر اس کے اوپر واقعی میں اگر ایسا ہوا، غسل واجب ہوا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر اس نیت سے نہیں ہے کہ مثلا اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے
یہ ایسے ہی جو ہے وہ خوشفیلی کرتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، ہمارے پاس 5واں سوال ہے، حالت روزے میں کوئی ایسا کام کرے جس سے خون نکلے تو روزہ صحیح ہے یا درست نہیں ہے؟ حالت روزے میں مثلا ایسے کام وغیرہ ہوتا ہے جس سے انسان کے جسم سے خون بہہ جاتے ہیں، مثلا دان نکلوانا جس سے خون بہہ جاتا ہے، یا جو حجامہ کرتے ہیں اس سے جو انسان کا جو ہے خون بہتا ہے، تو خون بہنے سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو حالت روزے میں ایسے سارے کام جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے خون نکلتا ہو اور وہ کمزوری محسوس کرتا ہو، تو ایسا کام حالت روزے میں کرنا جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ناظرین، ہم آغا صاحب کو پروگرام احکام رمضان میں آنے پر آغا صاحب کے ممنون و مشکور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔